اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں وہ ملحد ہیں, وہ ایتھیسٹ ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے. میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں. ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا, یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے, حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں لیکن توحیدی ذہن سے. اب انشاءاللہ تعالی میں ان کو ریبٹل کرتے ہوئے دن رات میں جو 17 فرض رکھتے ہیں ان کی نسبت سے 17 ریفرنسز رکھوں گا تبلیغی جماعت کے اپنے نصاب سے, فضائل اعمال سے, اور میں ان کی عوام کو بتاؤں گا یہ آپ کے سامنے بھوسا رکھ رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے, اور اصل دین کیا ہے قرآن و سنت میں ساتھ ساتھ اس کی انجینئرنگ کروں گا. بتاؤں گا فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, بالکل 180 ڈگری. اور میرے مخاطبین اس وقت تبلیغی جماعت کی پبلک ہے جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تڑپ والے لوگ ہیں وہ حق بات قبول کریں گے, اور کئی لوگوں نے کیا اللہ کے فضل سے. اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں تبلیغی جماعت کو بتاؤں کہ جو سلیبس آپ اٹھا کر پورے اخلاص کے ساتھ پھر رہے ہیں گلی گلی, گاؤں گاؤں, ملک ملک, اس کے اندر کیا کیا خرافات لکھی ہیں. انہوں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہٹا کر بزرگوں کی کتابوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے جس کے اندر یہ خرافات ہیں. اور یہ 17 حوالے تو میں نے ٹائم کی بچت کی وجہ سے رکھے ہیں, ورنہ یہ حوالے درجنوں میں بھی نہیں ہیں, سینکڑوں میں, سینکڑوں میں. ہر دوسرے صفحے کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, لیکن میں موٹی موٹی باتیں رکھوں گا تاکہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آ جائے. اور یہ ایک ایکسکلوسیو لیکچر ریکارڈ ہوگا کہ نہ وہ یہ کنڈی کھولتے اور میں باہر نکل کے اس طریقے سے ان کے سارے سسٹم کو ایکسپوز نہ کرتا. اگرچہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں, لیکن آج میں مینیجبل فارم میں کئی نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ریفرنس نمبر 1, پیج نمبر 8 نمبر پیج پہ تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں بمطابق 1938 جب ان کی عمر 40 سال تھی شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی, تو کہتے ہیں اس وقت مجھے موقع ملا. ویسے تو میرے چچا جان جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی الیاس کاندلوی صاحب مجھے عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے کہ کوئی سلیبس تیار کرو, تم شیخ الحدیث ہو, تبلیغی جماعت کے لیے کوئی کتاب ایسی لکھ دو کہ جو وہ پڑھا کریں. تو کہتے ہیں کہ سفر 1357 بمطابق 1938 میں ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دماغی کام کوئی نہیں کرنا. کون سا کام؟ دماغی. دیوبند دماغ بند. تو انہوں نے کہا اب دماغ تو میرا ہو گیا بند, تو اب میں دیوبندیوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. اب جملے دیکھیں, وہ کہتے ہیں مجھے کام سے روک دیا, دماغی کام سے. تو میں نے کہا کہ میں اب ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں صرف کروں کہ یعنی کتاب لکھ دوں جو کئی سالوں سے نہیں لکھ سکا. پھر اگلے جملے اتنے زبردست ہے, وہ کہتے ہیں اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے خالی ایام تو اس مشغلے میں کٹ ہی جائیں گے. اس بندے نے اتنی کیجول کتاب لکھی ہے, جب دماغی کام سے اسے روک دیا گیا اس نے کہا چلو یار اب میں فارغ ہوں, اب میں دیوبند دماغ بند کے لیے کتاب لکھ دوں. اور یہ سٹارٹ میں لکھا ہے اس بندے نے خود, یہ نا کہ میں نے گن پوائنٹ پہ لکھوایا. یہ ویسے اس بندے کی ایمانداری ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے کہ اس نے سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں. ہاں جو کچھ میں لکھ رہا ہے اپنی ذمہ داری تے پڑھو. تو تبلیغی جماعت والوں کا بھی کام ہے کہ اس کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر پڑھیں. ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے.
بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا استعمال کیوں نہیں کیا. اور شیخ زکریا کاندھوی صاحب کہہ رہے ہیں دماغی کام سے روک دیا گیا، تو میں نے کہا کہ میں پھر یہ کام کر لوں. ریفرنس نمبر 2 پیج نمبر 560 پر فضائل اعمال کے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو انہیں اس شخص کے گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے، صغیرہ کر کے آیا ہے، کوئی مستحب چھوڑ کر آیا ہے، یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑی ہے، کوئی مکروہ کام کیا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ آج تو نے فلاں کام کیا ہے، توبہ کر. اور یہ صرف شیخ زکریا کاندھوی نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث کے اینڈ پہ ختم بخاری پہ یہ واقعہ سنایا ہے. لو سامو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب یہ سنا چکے ہیں واقعہ. اب صحابہ کرام کو تو اس قسم کا کوئی کشف حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے. اور دیکھیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا، اپنے بابے کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا جو اللہ تعالیٰ پر بھی جا کے جھوٹ چسپاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردے ڈالنے والا. کیا اللہ اپنے بندوں کے گناہ دھلتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو دکھائے گا؟ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، آپ کے دل جھوم اٹھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے. پھر اس پہ یوں پردہ ڈال لے گا اور پھر اس سے سرگوشی میں باتیں کرے گا تاکہ باقی لوگ نہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا دنیا میں، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دل میں سوچ رہا ہوگا لو مارا گیا میں آج. اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں نہیں کرے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ امام حنیفہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے. جھوٹ، فراڈ. اس سے بڑھ کر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور زبان کی تیزی کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، جو کچھ سامنے ہے میں اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہوں. یاد رکھنا اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تب بھی اگر تم حق پر نہ ہوئے تو میرے فیصلے کے باوجود آگ کا ٹکڑا یہاں سے لے کر جا رہے ہو. حالانکہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پر ہے، لیکن وہ حق پہ نہیں تھا. چرب زبانی سے اس نے نبی کو قائل کر لیا اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. کیوں؟ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا. سورہ توبہ میں یہی تو ہے کہ اے نبی یہ منافقین جو بہانے بنا رہے ہیں آپ کو تو راضی کر لیں گے، اللہ کو کیسے راضی کریں گے. ہاں، کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ جو بخاری مسلم میں ہے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ حضور سے بہانہ کروں کیونکہ اتنی بھیڑ میں حضور کو پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن مجھے خطرہ ہوا بعد میں اللہ تو بتا دے گا. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں گناہ دھلتے ہوئے. نبی علیہ السلام کو تو کعب بن مالک کا گناہ نہیں نظر آیا، حالانکہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا تھا. جو نبی کے حق میں غیبی خبریں نہ مانے وہ کافر ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب پر اطلاع دے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. رسول کو تو غیبی تائید بھی حاصل ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب حضور کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ تم میں سے کون حق پہ ہے اور کون باطل. ہم تمہاری زبان کے مطابق فیصلہ کریں گے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ظاہری اعمال کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. اور یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، ورنہ بڑا آسان طریقہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو امام حنیفہ سے اتنا افضل ہوں کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک، وہی جو جعلی سٹوری انہوں نے بتائی ہے، اس کو ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا. تو میرے سامنے وضو کر، میں ابھی بتا دوں گا تو نے جرم کیا ہے یا نہیں. لو سانو دیکھا کتنے گیا دماغ میرا، بند نہیں ہے نا، کھلے ہے. وضو کرو میں دس دیں گا، ابو حنیفہ دس سکتا تو میں کیوں نہیں دس سکتا؟ سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. ریفرنس نمبر 3 پیج 484 پر کہتے ہیں جی شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اسے جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی. اور کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے سن رکھی تھی، سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، کہ 70,000 دفعہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور سٹور کر کے رکھ لے، قیامت والے دن اس کی مغفرت ہو جائے گی. بلکہ اگر وہ TCS کروا دے کسی بھی رشتہ دار کو، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے ایک نصاب پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور کہتے ہیں میں نے کئی ریزرو 70,000 کے نصاب رکھے ہوئے تھے. پچھلے دنوں جب خادم رضوی صاحب فوت ہوئے تھے، طارق جمیل صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا پڑھوا کے خادم رضوی صاحب کو بخشا ہے. وہ ادھر سے ہی انہوں نے بخشا ہوا تھا، طارق جمیل صاحب نے. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب ان بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو جسے کشف ہوتا تھا اسے کھانے پہ بلایا، تو کھانا کھاتے ہوئے اس نے اچانک چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں بیٹھ کے، نبی نہیں، صحابی نہیں، تبع تابعی نہیں، یہ کوئی 7ویں 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے. تو وہ قرطبی صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں نا جو 70,000 ایک نصاب پڑھ کے رکھا وطن لادہ سے، اس پہ مور لگائی، اسی ٹائم TCS کر دیا اس کی ماں کو، یعنی کہ سال ثواب کر دیا. تو ایک دم وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کی TCS ڈاک پہنچ چکی ہے. اچھا، اس کے بعد شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ 70,000 والی بات درست ہے، چیک ہو گئی. اور دوسرا یہ پتا چلا کہ یہ جو بزرگ ہیں، نوجوان لڑکا جو روحانی بزرگ ہیں، ان کی بزرگی بھی جسٹیفائی ہوگی کہ واقعی میں نے تو دل میں صالح ثواب کیا تھا اور وہ سب کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک بندے کی ایکٹنگ کرنے کے اوپر جو پتہ نہیں واقعہ ہے بھی ہے نہیں، قرآن و سنت کی تصدیقات اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. بھئی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کسی کی مغفرت ہو جائے گی. بالکل جھوٹ کہانی، اور نہ اس دنیا میں بیٹھ کے کوئی آخرت کی خبر دے سکتا ہے. ختم نبوت کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. پہلے غیر انبیاء کو کشف الہام ہو جایا کرتا تھا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ غلام احمد قادیانی دجال یا اس کی طرح کا کوئی اور دجال یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ رشتہ ہے. یہ تو آپ نے فضائل اعمال کا عقیدہ سنا. اب بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام ایک قبرستان سے گزرے، 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو نہیں نظر آیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور فرمایا بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر نبی الاسلام نے ایک ٹانی درخت کی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائی اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی نبی الاسلام کی برکت سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا. صحابہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ سنوا دے، دکھا دے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ منڈا ویگ لیندا سی۔ صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے بڑے اولیاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ تو سننے کی سکت نہیں رکھتے قبر کے عذاب کو، اور تمہارے بزرگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اندازہ کریں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی بوڑھے تھے، فوت ہو گئے، ان کی خدمت کرتی تھی ایک عورت ام العلا، تو انہوں نے ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان تیرے لیے تو اللہ کے حضور جنتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنت میں؟ ہائے ہائے ہائے، امیجن کریں حضور کے سامنے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے اور آگے سے حضور پوچھ لیں کہ تنو کنے دسیا ہے، تو اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آپ نے عاجزی کا اظہار کیا، ورنہ آپ علیہ السلام تو جنتی ہیں۔ سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔ ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے مرنے پہ نہیں کیا کہ سیدھا جنتی ہے۔ اور یہ دیکھا یہ نورانی شکلوں سے دھوکہ کھا کے کہتے ہیں دیکھیں جنتی روح نظر آ رہی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اپنے فرقے کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو تو کہتے ہیں لعنت پئی ہے۔ اور ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں ایسا ڈری میں نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ام العلا نے خواب دیکھا، اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ نبی اس کی تصدیق کر دیں۔ ایک چشمہ دیکھا، نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ عثمان بن مظعون کے لیے بشارت ہے، لیکن وہ بعد میں ہوا، پہلے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک خادم تھا مدعم، جو آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اس سے شہادت مبارک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، وہ آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر چادر نظر نہیں آ رہی ہے، ان کے بزرگ یہاں بیٹھ کے نا تو آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ، کوڑ۔ صحابہ کرام فوراً گھروں کی طرف دوڑے۔ اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتا ہوا اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس نے بھی واپس جمع کرایا کہ کہیں یہ بھی آگ کا نہ بنا دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کی اوبیڈینسی تھی، سمعنا و اطعنا۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا خادم اگر چادر چوری کرے، اس پہ آگ کی پہنا دی جائے، اور ہم کہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، اور صحابہ اسے شہید کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا، اس نے بھی اگر غلط کام کیا تو پکڑا گیا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے کسی کو۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، اور ان کے بزرگ جو ہیں وہ جنت اور جہنم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ یا وہ کہانی جو کرواتے تھے نا کہ جی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، وہ فراڈ تھی۔ ہر چیز ہی تمہاری فراڈ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ریفرنس نمبر 4 پیج 427 پر کمال کی چیز ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ایک صوفی بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ، وہ کہتے ہیں بالکل امی تھے، وہ ان پڑھ، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، نہ کسی مدرسے کی نہ کسی اسکول کی۔ جس طرح باپا جانی ہے امیر اہل سنت، وہی باپا جانی تھی ڈگری کی تھے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں ایک جگہ، 4 ایک جگہ، اگر وہی والی دوبارہ ریپیٹ کی ہیں تو ٹوٹل 4 ہیں، اگر جمع کر لیں تو 8 ہیں، میٹرک کی ڈگری بھی نہیں، اور امیر اہل سنت۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوفی بزرگ تھے بالکل امی تھے،
لیکن وہ کسی شخص کو قرآن حکیم یا حدیث بیان کرتے ہوئے سن کر اور اسے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور حدیث کون سی پڑھ رہا ہے؟ حدیث قدسی پڑھ رہا ہے، یا نبی الاسلام کی حدیث پڑھ رہا ہے، یا کوئی جھوٹی حدیث پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص قرآن یا حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، تو مجھے اس نور کی چمک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھی ہے اس نے، یہ آیت کا نور ہے، یہ حدیث قدسی کا نور ہے، یہ حدیث نبوی کا نور ہے۔ اور جب نور نہ نکلے تو مجھے پتا چل جاتا تھا یہ حدیث نہیں ہے۔ اندازہ کریں، یہ لوگ حدیثوں کو اس طرح جج کرتے ہیں، یعنی محدثین نے اپنی زندگیاں ویسے ہی گلا دی۔ یہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہی باتیں ہیں نا۔ صحابہ کرام کو تو یہ حاصل نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آئے، آپ نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، فرمایا کچھ نہیں۔ حسان ابن ثابت شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، پھر بھی جرت دکھائی اور کہا عمر اس طرح میری طرف نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعتیہ شعر سناتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنی اس بات کا گواہ پیش کرو، یعنی حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نعتیہ شعر پڑھتے تھے نبی اسلام کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی سے حدیث چھپی رہ جائے سوائے ان کے بزرگوں کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری حدیثاں پتا سا۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی الاسلام نے تو دعا کی تھی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عمر کو تو حسان ابن ثابت کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں۔ لو سامو، ان کے بزرگوں کو تو نور سے پتا چل جاتا تھا۔ حضرت عمر نے گواہی طلب کی، او بھائی دین اس طرح ہی چلتا ہے، کس سے کہانیوں پہ نہیں چلتا۔ امام مسلم کا آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، محدثین کی ایفرٹ اس کے اوپر رہی ہے کہ وہ چیک کریں کہ راویوں کے حالات زندگی کیا ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ تو نہیں بگڑ گیا تھا، اختلاط کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے۔ اسماء و رجال کا اتنا کمپلیکس علم ہے جسے ڈیولپ کیا گیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے، ورنہ اگر اس طرح کا کوئی علم ہوتا کہ منہ سے نکلنے والے نور سے اندازہ کر لے کوئی کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے، حدیث بھی کون سی ہے، تو بھائی یہ سب لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی زندگیاں ضائع کرتے رہے۔ سب کہانیاں جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اور اسی پیج پہ آگے چل کے انہوں نے اپنے بزرگ کو بھی بیچ میں نا شامل کر دیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، پہلے ایک پرانے بزرگ کا ذکر کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمارے بھی جو شیخ تھے نا خلیل احمد سہارنپوری، وہی المحند علی المفند والے، المتوفا 1927 عیسوی، وہ شیخ زکریا کاندلوی کے پیر صاحب ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی بھی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ ایک صاحب کشف بزرگ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اچانک کشف ہوا کہ پورے حرم کی کیفیت بدل گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے کوئی اللہ کے ولی آ گئے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد خلیل احمد سہارنپوری صاحب وہاں آگے، ان کا دیکھا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، اندازہ کرو انہیں کدھر ویخ لیا ہونا ہے، انہیں نال کہانی چھڑ دیتی اپنی، انہوں نے پکڑ کے کان لے کے ٹور پہ اس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حرم مکہ میں بھی ایسا نور ہے کہ کیفیت بدل گئی۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے اسام الارمین میں۔ ہاں، اس نے بکواس کی تھی کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے اوپر پھر گرفت کی تھی اعلیٰ حضرت نے۔ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری، اور پھر اس نے اسام الارمین کا جواب دیا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھے ہوئے بابے کے اوپر، کیونکہ انہوں نے رکھا تھا حرمین کی تلوار۔ وہ میں اکثر تعارف کروا چکا ہوں، وہ جسے شوق ہے تو وہ میری باقی ویڈیوز دیکھ لے۔ بہرحال یہاں پہ چونکہ ان کا ذکر خیر آیا تھا تو میں نے ذکر کر دیا کہ خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد تھے۔ ریفرنس نمبر 5 پیج نمبر 561 پر آپ یہ سنیں گے
اور سر دھنیں گے ان کی عقل کے اوپر. کہتے ہیں ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب کا ایک خادم تھا. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خدام کی یہ حالت تھی, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, ان کا ایک خادم تھا جو کئی روز استنجے کے لیے جاتا نہیں تھا, اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کشف کی ایسی کیفیت تھی کہ ہر جگہ اسے اللہ تعالیٰ کے انوار نظر آتے تھے, تو وہ ڈر کے مارے ٹوائلٹ میں بھی نہیں جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی انوار نظر آئیں گے تو میں پیشاب کہاں کروں گا. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے. انہوں نے اگر بخاری مسلم پڑھی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ ٹوائلٹ میں انوار نہیں نظر آتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ٹوائلٹ جانے لگو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور شریر جننیوں سے. ٹھیک, شریر انوار اور شریر انواریوں سے نہیں. اس نے تو یہ کہ انوار نظر آتے تھے, ان کو استنجے خانے میں انوار نظر آتے ہیں. ریفرنس نمبر 6 پیج نمبر 362. کہتے ہیں سعید ابن مسیب تابعی 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. پھر کہتے ہیں ہمارے امام حنیفہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے 40 سال اور بعض نے 50 سال. مجھے بتائیں 50 سال اس کے اوپر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جو چیک کرتا رہا کہ یہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے؟ اور اگر اس نے خود بتایا ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا اس کا. لو سامو ریاکاری کر کے مرا. وہ مجھ سے آگے لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنا درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں, آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں, میں ضائع کروں؟ تمہارے بزرگ لوگوں کو بتاتے تھے, یا تو سی سی ٹی وی کیمرے فٹ تھے ان پہ 50 سال تک, دسوں کی تھے یہ ریل, یا بندے ان کے ساتھ اٹیچ تھے, ان کا بھی ذکر کرو کہ ان کے خادم بھی 50 سال تک اٹیچ رہے, جو یہ بھی چیک رکھے کہ اس نے وضو بھی نہیں کیا بیچ میں. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جھوٹ کہانیاں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی گناہ کا کام, ثواب کا کام تو نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں دین کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے بھائی. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے 3 اصحاب رسول اللہ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے, دروازے پر دستک دی, نبی علیہ السلام کا پوچھا, وہ نہیں تھے. تو ام المومنین نے بتایا کہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اما جان ہمیں نبی علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں, آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے نوافل پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو نارمل انسان تھے, یہ ان کے بزرگ ہیں جو اب نارمل ہیں. نبی علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ وہ رات کو سوتے بھی ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, نفلی روزے سوموار اور جمعرات کا رکھتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 3 صحابہ نے حضور کی عبادت کو کم جانا, پھر کہا کہ نبی علیہ السلام تو اس لیے زیادہ عبادت نہیں کرتے, وہ بخشے بخشائے ہیں, لیکن ہم تو زیادہ عبادت کریں گے. شکر ہے آج کے زمانے میں نہیں تھے 295C لگتی ہے جو اپنے نبی کی عبادت کو کم جانے. لو سامو, ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کر نوافل پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, شادی کی وجہ سے بندہ مصروف ہو جاتا ہے, تو میں اللہ اللہ کروں گا. یہ 3 اصحاب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلے گئے. واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کے 3 اسٹوڈنٹ آئے تھے, تو یہ کارنامہ وہ کر کے گئے ہیں. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو. بلایا گیا, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. یہ حضور کے غصے کا اظہار تھا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو, یہ کون سا دین ہے جو تم لے کے چل رہے ہو. آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ روزانہ روزہ رکھو, پوری رات جاگ کر عبادت کرو اور شادی نہ کرو. یہ میرا طریقہ نہیں ہے. جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور مزے کی بات, اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ کر تصوف کا گلا کاٹ دیا ہے. انہوں نے کہا عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اور بدعت ہے. امام بخاری نے تمہارے صوفیوں کو بدعتی لکھا ہے.
जितने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, इमाम बुखारी ने वड़ के परे मारे तुम्हारे सारे बुजुर्ग। अब पता चला ये किताबों का दीन है। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे बाबे भी उसी खुदा को मानते थे, लेकिन किताबों वाली तालीमात के मुताबिक नहीं मानते थे। फिर बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह को खबर पहुंची, तो आपने फरमाया अब्दुल्ला को बुलाओ। फरमाया अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तुम रोजाना पूरी रात जाकर नवाफिल पढ़ते हो। कहा या रसूलुल्लाह ऐसे ही है। वो समझ रहे थे मुझे कोई इनाम मिलेगा, हाय 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 हाय, और रोजाना रोजा रखते हो। या रसूलुल्लाह ऐसे ही है। आपने फरमाया अब्दुल्ला पूरी रात जागोगे तो अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और रोजाना रोजा रखना ये तो कोई नेकी का काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर तुमने रखने हैं तो दाऊदी रोजे रख लो, एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह इरशाद फरमाया। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। आप क्या फरमा रहे हैं कि जो रोजाना रोजा रखने वाला है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, गोया कि ऐसा है कि उसने रोजा रखा ही नहीं। यह भी अल्फाज मौजूद है। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक। और ये आपको क्या बताते हैं? वो कहते हैं जी अबू बकर शिबली 50 साल तक आंखों में नमक का सुरमा लगाते रहे ताकि रात को नींद ना आए। और यह लिखा है तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अतार ने कि 7 मन नमक उन्होंने इस्तेमाल कर दिया इस दौरान। वो ऐना दे गांद जी खल होंदी है ना, उन्होंने स्टोर करने से नहीं लगता। झूठ, फ्रॉड, और उससे बड़ी बात दीन नहीं है। ये दीन तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब्दुल कादिर जिलानी जी 12 साल तक जंगलों में पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। चले उनको किसी ने कैद कर दिया था, वो अलग बात, वैसे तो आप पत्ते खा के नहीं गुजारा करेंगे। और कई बुजुर्गों का कहते हैं वो तो इतने साल तक खाया भी यही कुछ नहीं, ये भी लिखा होता है। फ्रॉड के ऊपर इनकी चीजें चल रही हैं। रेफरेंस नंबर 7 पेज नंबर 360 पे लिखते हैं कि एक सैयद साहब 12 दिन तक एक वुजू से सारी नमाजें पढ़ते थे। कितने दिन? 12 दिन। यानी उसमें ना सोते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, ना टॉयलेट जाते थे। और मुसलसल 15 बरस तक उन्होंने अपने जिस्म को कभी लेटने के लिए आमादा नहीं किया। 15 साल तक वो जागते रहे जनाब, और कई कई दिन तक खाने पीने की नौबत नहीं आती थी। जबकि बुखारी मुस्लिम में है कि यह अंबिया का प्रोटोकॉल है कि वो सो भी जाएं तो उनका वुजू नहीं टूटता। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अंबिया की आंखें सोती हैं, दिल जागता रहता है, यानी हम गाफिल नहीं होते। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात तहज्जुद की नमाज के बाद अम्मा आयशा कहती हैं कि आप सोते, हत्ता कि मैं आपके खराटों की आवाज भी सुनती, बहुत ऊंचे नहीं लेकिन नॉर्मल, और फिर आप उसी तरीके से जाके नमाज पढ़ा देते। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया कि हम अंबिया की आंखें सोती हैं, दिल जागता रहता है। यानी सोने की वजह से वुजू क्यों टूटता है कि आपको पता नहीं चलता अपना, अंबिया को तो पता चलता है उस हालत में भी। यह मौजज़ा है। अंबिया के लिए तो माना जा सकता है वो भी 12 दिन तक नहीं, 12 दिन तक कोई टॉयलेट ना जाए। बुखारी मुस्लिम में तो आया गज़वे बदर और ओहद के मौका पर जंग के दौरान भी सहाबा कराम को ऊंघ आ गई थी, उनके हाथ से तलवारें गिर जाती थी। अल्लाह ने सकीनत नाजिल की, और वैसे भी नींद कोई नहीं रोक सकता। अभी तक भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो मुश्किल से मेरे लिए 6-7 दिन का है। यह तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए 12 दिन तक, क्योंकि अगर सोए हैं तो फिर वुजू तो टूट जाता है। तो उनको बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों के तो इतने इतने कारनामे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ किताबों में? सब कहानी है। वो कहेंगे आप सबूत पेश करें। और ये आपको कहते हैं जी खाए पिए बगैर कई दिन रहते हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो इतने साल तक पत्ते खाते रहे। और बाबा धनक्का यहां पे, जहां हमारी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भी जाती थी और नवाज शरीफ साहब भी जाते थे, सड़क बनवा दी।
ننگا پیر، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کئی سال تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. تو میں نے کہا یہ فراڈی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. میری ویڈیوز کے نیچے آ کے اس کے محلے کے ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، یہ کھاتا ہے. اس وقت نہیں کھاتا جب لوگ سامنے ہو، میں نے خود اسے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. لو سامو، بخاری مسلم حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب غار ہرا جاتے تھوڑی دیر کے لیے یا چند دنوں کے لیے، تو میں ان کا کھانا ان کو باندھ کر دیتی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام تو کھانا اپنا ساتھ لے کے جائیں. پھر بخاری مسلم میں آیا اسما بنت ابی بکر غار سور میں رسول اللہ اور ابو بکر کے لیے کھانا لے کے گئی تھی، اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جب حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا وہ 2 چادروں والی، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ان 2 چادروں کا ذکر؟ ایک چادر تھی جو میں نے تہمت کے طور پہ باندھی ہوتی تھی، اور ایک اوپر، اس کے بھی میں نے 2 ٹکڑے کیے تھے. ہمارے پاس چادر بھی دوسری نہیں تھی، اس میں میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر کا کھانا باندھ کر غار سور میں دیتی تھی. اور آج اسی چیز کو تم میری چھیڑ بنا رہے ہو. تو کھانا تو وہاں پہنچایا جاتا تھا. ان کے بزرگ بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ریفرنس نمبر 8 پیج نمبر 254 پر فضائل اعمال میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو روزانہ 3 قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ ایک بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 24 گھنٹے میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اس کو کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طرح کی کوئی کرامت صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھی. اس کے اگینسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ نصیحت کی تھی کہ مہینے میں 1 قرآن مکمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں قرآن حکیم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ اگر کوئی برابر پڑھنا چاہے تو مہینے میں 1 قرآن کو مکمل کر لے. نبی علیہ السلام کے دور میں سورتیں تھی، منزلیں تھی، اور کتنی منزلیں تھی؟ 7 منزلیں. اس کا ذکر بھی اسی حدیث میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ پھر 7 دن میں 1 قرآن مکمل کر لینا، اس سے زیادہ نہ پڑھنا. کتنے دن میں؟ 7 دن میں. ایک ایکسیپشن ملتی ہے، وہ 3 دن والی ہے، اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے اس کے فہم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ وہ لوگ جو عربی جانتے تھے. ہماری تو بات نہیں ہو رہی، ہمیں تو زیادہ ٹائم چاہیے. پھر بھی 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا. ویسے پریفریبل ہے 7 دن یا 30 دن، اور یہ کہتے ہیں روزانہ 8 قرآن. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، 1/3 آف قرآن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے کس میں استطاعت ہوگی سوائے بزرگ بابوں کے. یہ بریکٹ میں تھا. تو آپ نے فرمایا سورہ الاخلاص پڑھ لو، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کا ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے. یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اپنی فضیلت میں بھی اور دعوت میں بھی. یعنی قرآن کا 1/3 جو پورشن ہے وہ دعوت توحید کے اوپر ہے، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ سورہ الاخلاص ہے. تو صحابہ کرام تو کہہ رہے ہیں ہم ایک رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے. اب یہ کھینچتان کے ایک روایت حضرت عثمان کے بارے میں لے کے آتے ہیں کہ جی وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے وتر کے اندر. وہ الگ سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور میں نے بتایا کہ یار اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں جو آپ پریزنٹ کرتے ہو، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. یہاں واضح مرفوع احادیث موجود ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں، اور پریفریبل ہے 7 دن میں. ریفرنس نمبر 9 پیج نمبر 180 پر
شیخ زکریا کاندلوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خود بتایا اور گھر کی جو بوڑھیاں ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا میرے ابا کے بارے میں کہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ سپارہ حفظ کر چکے تھے. دودھ 10 سال کی عمر میں نہیں چھڑایا گیا, دودھ چھڑانے کی عمر ہے 2 سال, جب بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا صحیح طریقے سے فلوئنٹ, اور چلیں اگر فقہ حنفی میں ہے تو 2.5 سال کر لیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں وہ بعد میں جو بچے دودھ پیتے ہیں وہ والا چھڑایا گیا تھا, نہیں, انہوں نے ساتھ کلیئر کیا ہے, انہوں نے کہا جب دودھ چھڑایا گیا یعنی 2 سال کی عمر میں پاؤ سپارہ حفظ ہو چکا تھا, اور 7 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا پورا قرآن. اب اس قسم کی باتیں جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مذاق بنے گا, یہ پاسبل نہیں. صحابہ کرام کے پاس تو یہ کوالٹی موجود نہیں تھی کہ ان کے بچے دودھ پیتی عمر میں قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر لیں, بلکہ انہوں نے تو لحاظ کیا ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے یاد کر لیے ہوئے تھے. اس کا تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, تو بھائی وہ بڑے لیول کی چھوڑتے ہیں, آپ تھوڑی چھوٹی لیول کی چھوڑتے ہیں, ویسے دونوں چھوڑ ہی رہے ہیں. ہاں, پیغمبر کا معجزہ ہے سورہ مریم میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ پیدائش کے بعد شیر خارگی کی عمر میں وہ بول اٹھے جب سیدہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا, اور وہ معجزہ تھا ظاہر ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس امت میں بھی جو بزرگوں کو ملتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے معجزات کا حصہ ہے, اس سے ہم ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں رک جائیں تو اچھا بتاتے ہیں تجھے, بتاؤ تم میں کون کون سا بابا ایسا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یا اس کا باپ نہیں مل رہا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تو باپ نہیں تھا, وہ روح من ہے. سورہ مریم میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اگر یہی معجزہ کسی بابے کے حق میں ہم مانیں اور کہیں یہ اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ ان کے والد کوئی نہیں ہے, ہاں, تو آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ اسے کوئی کرامت نہیں مانے گا. ہاں, اس کا مطلب وہی سمجھ لیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں, تو اتنی آپ کرامتیں بناتے ہو, یہ بھی بناؤ نا کہ اس کا بھی ابا کوئی نہیں, اس کا بھی ابا کوئی نہیں, اس کا بھی ابا کوئی نہیں. دیکھیں نا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری متھ ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کے معجزات بھی اس طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ معجزہ تو ہمارے پیغمبر کے حق میں نہیں ہے کہ ان کے والد نہ ہو, چاہے جائے کہ تم باقی لوگوں کے بارے میں کلیم کرو. ریفرنس نمبر 10 پیج 374 پر شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے. یعنی وہ نیند کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ جھٹکا لگے تو میں پھر کھڑے ہو کر نوافل شروع کر دوں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور انہوں نے کہا یہ اس آیت کا شان نزول ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ حضور کو جو منع کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو نوافل میں رسی سے باندھ کے رکھتے تھے کہ آپ رسی کھول دیں, بس جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, باقی آپ آرام کریں. یہ شیخ الحدیث صاحب کی حدیث کے ساتھ شغف ہے, جھوٹی روایت پیش کی, قرآن کے اوپر تہمت لگائی. اس سے اگلی آیت پڑھ لیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگلی آیت میں ہے الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ قرآن تو نہیں مگر نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے. آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. یہ حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو رسیوں سے نہ باندھیں, یہ دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے آپ
لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. نصیحت کریں جو خوف رکھتا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ہم اسے بڑی آگ پر پیش کریں گے جس میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں. بیسیکلی اس چیز سے نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تو نصیحت اس کے لیے ہے جو ڈرنا چاہے. انہوں نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں رسیوں سے باندھتے تھے. اور اس سے خطرناک بات بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہے؟ کہا گیا آپ کی بیٹی زینب رات کو نوافل پڑھتی ہیں اور اپنے جوڑے کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند کا جھٹکا لگے تو ان کی آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا رسی کھولو, تم اکتا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا. بس اتنی دیر نوافل پڑھو, قرآن پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے, اس کے بعد چھوڑ دو. یہ زبردستی کی عبادت, یہ تو غلوب کرنا ہے. جو نبی اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو رسی میں باندھیں گے. بالکل جھوٹ بولا. ریفرنس نمبر 11 پیج 497. وہی مشہور بات جو بریلوی دیوبندی دونوں پیش کرتے ہیں. شیخ زکریا صاحب نے نقل کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی. وہ جعلی روایت المستدرک للحاکم کی پیش کی. نیچے ویسے انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوا, بلکہ لکھا کہ اس کو محدثین نے ملا علی قاری کے بارے میں لکھا کہ موضوعات کبیر, بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے, لیکن عقیدہ بیان کر دیا اس سے. بالکل جعلی روایت تھی. قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور اس میں تو یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں رسول اللہ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ تو اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد تھا, یہ قرآن میں بیان ہونا چاہیے تھا. سورۃ البقرہ میں قصہ آدم اور ابلیس آیا, سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر, سورۃ الحجر کے اندر, سورۃ الکہف کے اندر, 7 جگہ. سورۃ الاعراف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے, بلکہ دعا بھی آ گئی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے حدیث جو وہ جعلی روایت تھی اس کے اندر وہ خود سے دعا ایڈ کی ہوئی ہے کہ مجھے حضور کے وسیلے سے بخش دے. بالکل جعلی بات, جھوٹی بات, اس کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. ریفرنس نمبر 12 پیج نمبر 67 پر وہ صحابہ کرام کے خشوع اور خضوع کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی وہ نماز پڑھتے رہے, پہرے پر مامور تھے, انہیں تیر لگتے رہے, ان کا خون نکلتا رہا, لیکن انہوں نے نماز مکمل کی. بعد میں باقی اصحاب نے کہا کہ آپ نے ہمیں اٹھا لینا تھا اور نماز مختصر کر دینی تھی. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میں نے برا سمجھا کہ میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, اس لیے میں اسی خون آلود کپڑوں میں نماز پڑھتا رہا. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے. شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں نقل کی اور بتایا کہ صحابہ کرام کا شوق تھا نماز پڑھنے کا, لیکن فوراً انہیں اپنے بابا کی فکر پڑ گئی کہ امام حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اگر یہ روایت لوگ پڑھیں گے تو کسی دیوبند دماغ بند کا دماغ کھول ہی نہ جائے. تو نیچے لکھا فا فائدہ یا فساد. فا لکھا, انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لہذا آپ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے. اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو, یعنی وہ صحابی بھی شافعی ہو, یہی مطلب ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب مذاق نہ اڑائیں,
وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی یہی مذہب تھا جو کہ امام شافعی کا تھا. تمہیں یہ پتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے, لیکن تمہارے بڑوں کو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو. لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس صحابی کا یہ مذہب تھا, اور لگتا یہ ہے کہ امام شافعی نے بھی اس حدیث کو دلیل بنایا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ فساد ڈالا. اور بھائی یہی اصلی بات ہے. امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے, خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب یہ بات بتائیں, کہتے ہیں دیکھیں جی آپ یہاں پہ تو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا, جب آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے پھر آپ حنفی بن جائیں گے, آپ نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. ایک امام کو فالو کرنا چاہیے, اور تم نے اماموں کے نام کے اوپر کعبہ شریف میں تمہاری سلطنت عثمانیہ نے تلوار کی زور کے اوپر 1517 سے 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مسلح ڈالے. ویسے کہتے ہو چاروں امام حق پر ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. پاکستان بننے سے پہلے اعلی حضرت کے خلیفہ نے بہار شریعت لکھی, انہوں نے باقاعدہ حج والے چیپٹر میں چاروں اماموں کے مسلح کا نقشہ ڈالا ہے کہ آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ویسے کہتے ہیں چاروں سنیوں کے امام ہیں, اماموں کا کوئی قصور نہیں, ان کے نام کے اوپر جو خرافات انہوں نے مچائی ہیں ان کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں, جس طرح ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. تم لوگ یہ کرتے رہو, ہم نفس کی پیروی نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں احادیث میں کیا ہے. یہاں امام شافعی کا موقف حدیث کے مطابق ہے, اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب قیام اللیل کرتے تھے, اما عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, اور پھر جب آپ قیام میں جاتے میں دوبارہ سے پاؤں سیدھے کر لیتی. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو کہتے ہیں بخاری شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا رد انہوں نے کر دیا. امام حنیفہ کا تو 300 جگہ پہ رد کیا, یہاں پہ تو امام شافعی کا بھی انہوں نے رد کر دیا. اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ احادیث کی پیروی کر رہے ہیں. ایک غلط مسئلہ تمہارے بڑے لکھ کر چلے گئے, بدنیتی کی وجہ سے نہیں, اپنے علم کی لمیٹیشن کی وجہ سے ان تک احادیث نہیں پہنچی تھی. آج کروڑوں لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے کروڑوں مسلمان حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, سخت گرمیوں میں انہوں نے اپنی بیویوں کو دستانے پہنائے ہوتے ہیں, کیونکہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ ہوتے بھی بیچارے چھوٹے قد کے ہیں, تو میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے تو بچ کے رہیں گے بھیڑ میں. اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بیویوں کو انہوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنائے ہوتے ہیں. ایک امام شافعی کے غلط مسئلے نے کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. کاش یہ بخاری مسلم پہ عمل کرتے تو یہ عذاب ٹل جاتا ہے ان سے. ہمیں صرف حنفیوں سے چڑ نہیں ہے, شافعیوں سے بھی ہے. ہاں, کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے, اور یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں, آسانی کو ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ بھئی قرآن میں ہے اللہ آسانی چاہتا ہے. رمضان کا جو چیپٹر آیا قرآن میں سورۃ البقرہ میں, اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دی کہ آپ مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, مریض ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. مولوی کیا کہتا ہے, یہ آسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور بھئی اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے آسانی کے پیچھے جاؤ, جب کہ اس کے پیچھے دلیل ہو. دلیل نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے, الدین یسر, دین تو ہے ہی آسانی کا نام. یہ کہتے ہیں دین مشکل کا نام ہے, اسی لیے دین کو انہوں نے مشکل بنا دیا. عشاء کی 17 رکھتے ہیں, بتائیے, ہم نے کہا دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. لو سامو, لوگوں کے اگر عشاء کی 17 نے چلو پھر نماز شروع ہی نہیں کرتے. یہ رزلٹ نکلا, بے نمازی بنایا انہوں نے لوگوں کو. ریفرنس نمبر 13 پیج 319 پہ جعلی روایت لکھی, جو شخص بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرے وہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہ نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے, تو یہ جعلی روایت لکھی شیخ زکریا نے. نیچے امام ترمذی کے کامنٹس عربی میں لکھے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نے جرح کی ہے اس روایت کے اوپر, وہ عربی میں لکھا.
اوپر اردو میں ترجمہ. اچھا حدیث بھی عربی میں لکھ کے ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں, نیچے جو کامنٹس لکھے ہوئے نا ان کو عربی میں لکھا رہنے دے رہے ہیں, کہیں دیو بند دماغ بند کھل نہ جائے. جعلی روایت. جبکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک. ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, یعنی کہ مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر جمع کروائی اور مغرب اور عشاء. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا بندہ. دیکھیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے انہوں نے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا, مسلم شریف کی 10 احادیث سے, کہ خوف, بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کریں گے, اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے. کہتے ہیں شدید مجبوری ہوئے, اور پوچھو کیڑی مجبوری ہے تو شدید گنوا بھی نہیں سکیں گے آپ کو, کیونکہ قائل ہی نہیں. افضل 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے, لیکن وہ مائیں جو 3-3 4-4 بچوں کو دیکھ رہی ہیں نماز ہی چھوڑ دیں, اس کی بجائے نمازیں جمع کریں, صرف فرض پڑھیں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں. امت کے لیے ثانی دی نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے رحمت للعالمین کی پریکٹیکل ایپلیکیشن, کہ ٹھیک ہے تم 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو. چیف جسٹس ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نمازوں کو روزانہ جمع کریں اور اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں. آرمی چیف, پرائم منسٹر, جو کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے وقت کو مینج کرنا مشکل ہے, نمازوں کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں, صرف فرض پڑھیں, کافی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں, جن کو محدثین نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, یہ ضعیف روایتیں ہیں, اور جو صحیح روایتیں تھیں وہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی مسلم شریف کی 10 حدیث ہیں کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہو. یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ان کا علم حدیث کا لیول کیا ہے. کہتے ہیں شیخ الحدیث ہیں کاندھلوی صاحب, ریفرنس نمبر 14, یہ فضائل حج میں سے ہے. وہی تبلیغی نصاب کا ایک الگ سے چیپٹر پہلے ساتھ تھا, علیحدہ سے پرنٹ کیا ہوا ہے, پیج 154 پہ. کمال کی چیز ہے, آپ حیران ہوں گے ان لوگوں کے دعوے سن کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ابدالوں میں سے بزرگ تھے, وہ اس کتب ابدال, وہی جو کہانیاں تصوف کی, تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جعلی عقیدہ ہے ان کا, وہ بیسیکلی خضر نہیں ہے, وہ شیطان ہے جو انہیں ملتا ہے انسانی شکل میں. خضر کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ خضر اور ہے کوئی. تو یہ کہتے ہیں انہیں حضرت خضر ملے, انہوں نے کہا آج تک آپ کو اپنے سے بلند مرتبے والا کوئی شخص ملا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں, وہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک نوجوان اس حلقہ درس حدیث سے دور یوں سر جو ہے وہ اپنے کرتے میں دے کر جھکا کر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا کہ محدث عبد الرزاق حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم لادہ بیٹھے ہوئے ہو. اس نے کہا میں انفی ہوں, میرا کیا لینا دینا حدیثوں کے ساتھ, یہ بریکٹ میں. لیکن یہ بات بھی کرتا تو اس کی کچھ بچت ہو جاتی. اس نے تو بہت بڑی بات کی, ختم نبوت پہ سیدھا ڈاکہ مارا. اس نے کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں. توبہ 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 توبہ. غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بزرگوں کی جائز اولاد تھا, ناجائز اولاد نہیں, جائز اولاد. یہ پھر آگے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, صادق رسول اللہ, پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنائے ہوئے. 6 کلمے, میں کہنا 6 نہیں نے, اے نالے بھی ایڈ کرو. تھانوی رسول اللہ 7, چشتی رسول اللہ 8, صادق رسول اللہ 9, معاویہ رسول اللہ 10 کلمے پڑھایا کرو بچیاں نو. یہ پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا, تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو یہاں تو مختصر لکھا ہے, باقی جگہوں پہ لکھا ہے. اس نے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, دائیں بائیں, اس نے ساری طرف دیکھا, اور اس نے کہا کہ آپ خضر ہیں,
کیونکہ میں نے چیک کیا ہے، نہ اوپر تھا خضر، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، تو آپ حضرت خضر ہیں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آ گیا کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بڑا ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے انالوجی بنتی ہے، بالکل جھوٹ جعلی باتیں، یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو تھے، آج ہوتے نا، یقین کریں ان کی اسی طرح مٹی پلید ہوتی جس طرح آج کل کے بابوں کی ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا، ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے۔ اور یہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا، یعنی جس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، تو عمر ہوتا۔ اور عمر خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا، باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا، بزرگ بابے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑھیا خاتون تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، جا کے اما جان کو ملتے ہیں۔ ان کو ملنے گئے تو ام ایمن رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے ایفیشنسی دکھائی، انہوں نے کہا اما رونے کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے، اس سے بہتر جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تو ہر انسان نے جانا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو چکا، اب اللہ تعالی ہمیں کوئی غیبی خبر نہیں دے گا، ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے اگر ہم کوئی بات غلط بھی کرتے تھے، اللہ ہمیں بتا دیتا تھا نبی کے ذریعے، اب آسمان کا زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ بات سنی تو ابو بکر اور عمر بھی رو پڑے، جو پہلے ان کو سمجھانے آئے تھے، وہ عورت عقل میں ان سے بھی بڑے لیول پہ تھی۔ اب مجھے بتائیں، حضرت عمر کا کام تھا کہ میں محدث تیرے سامنے بیٹھا ہوں ام ایمن، میرے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے گا، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کشف الہام کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو تو وہم بھی نہیں آیا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کا جب ایشو ہوا 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی، لیکن آپس میں ہی مشورہ کر کے کنسنسس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالآخر بیعت کی انہوں نے، قبر رسول پہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ریفرنس نمبر 15 فضائل حج ہی میں پیج 157 پہ یہ مشہور واقعہ کہ جی شیخ احمد رفائی جب قبر رسول پر رسول اللہ کی وفات کے 550 سال بعد 555 ہجری میں حاضر ہوئے، کہا میں جب مصر میں تھا میری روح آپ کے آستانے کا طواف کرتی تھی، حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا دست اقدس باہر نکالیں۔ خواب میں نہیں، بیداری میں کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیا، اور کہتے ہیں کہ ان 90,000 لوگوں میں عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر بھی ملتا ہے کیونکہ وہ شیخ احمد رفائی کے پیر تھے۔ اور درس حدیث کے اینڈ پہ تقی عثمانی، مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ، یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی ان کے بڑے بڑے علماء یہ واقعات بیان کرتے ہیں، اور خواب کا ذکر نہیں، بیداری کا۔ اس پہ میں نے کہا تھا المہند میں جو تم نے لکھا ہے نا کہ نبی اسلام کی زندگی قبر میں دنیا کی سی ہے، وہ بھی ترجمہ غلط کیا، دنیاوی لکھا ہوا ہے۔ تم اس قسم کی دنیاوی زندگی مانتے ہو، آخرت کی زندگی نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات، عبد القادر جیلانی تو بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں چوما، مرید نے چوم لیا، شیخ احمد رفاعی نے، پیر نے نہیں چوما۔ اور 90,000 لوگ کیا ایک ہاتھ جو تھوڑا سا باہر نکلے اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اس زمانے میں آج سے آلموسٹ کوئی 900 سال پہلے مسجد نبوی میں تو 90,000 کا مجمع ہی نہیں آتا تھا۔
آج بھی اگر 90,000 کا مجمع ہونا، قبر سے ہاتھ نکلے تو صرف قریب کے 100-150 لوگ دیکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 10ویں منزل پہ کھڑا ہو کے یوں ہاتھ ہلائے. اور یہ خواب نہیں، بیداری، بالکل جعلی بات. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کیا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 100,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اسی واقعے کی بنیاد پہ ایک سفر میں جب کھانا پینا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا پانی اور کھانا نبی الاسلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ برکت کی دعا کرے، تو سینکڑوں لوگوں کو وہ کھانا کفایت کر گیا. یعنی حضرت عمر اس کے چشم دید گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا پانی ہزاروں لوگوں کو کفایت کرتا ہے. اب آپ کھولیں بخاری 1010 نمبر حدیث 1010. انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے، اے اللہ، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی. تو حضرت عمر کو تو چاہیے تھا کہ قبر رسول پہ پیالہ لے کے جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، قبر سے ہاتھ باہر نکالیں جو آپ نے شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالا ہے بعد میں 500 سال کے بعد، اور میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک تک وہ نہیں پہنچتا شیخ احمد رفاعی، تو آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس میں رکھیں، شراب ہو جائے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن حضرت عمر کو پتا تھا اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، نبی الاسلام نے کوئی روزہ انور سے آواز دے کے انہیں نہیں روکا. سیدہ فاطمہ حضور کے غم میں 6 مہینے کے اندر فوت ہو گئی، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قبر رسول پہ گئی اور نبی الاسلام نے ہاتھ نکال کے میرے سر پہ پھیرا کہ بچی صبر کر. سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور دین کا کیا، انہوں نے اپنا جنازہ نکلوایا ہے. ریفرنس نمبر 16 سیکنڈ لاسٹ پیج 221 فضائل اعمال کا. یہ آخری 2 ریفرنس سے آپ کو ان کی بیماری پتا چلے گی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے، اور 14 علوم تو انہوں نے گنوائے. اس کے بعد انہوں نے کہا جو 15واں ہے وہ وہبی ہے. وہبی نہیں، وہبی. وہبی گاڈ گفٹڈ، تاکہ اگر دنیا میں کوئی 14 علوم حاصل کر لینا اور کہ جی میں اب آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو یہ کہیں گے 15واں تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے نا، وہ تو وہبی ہے، وہ صرف علماء دیوبند کے پاس ہوتا ہے. اور دیوبندی عوام مان لے گی. بریلوی کہیں گے نہیں وہ بریلوی علماء کے پاس ہوتا ہے، اہل حدیث کہیں گے وہ اہل حدیث علماء کے پاس ہوتا ہے. یہ پیچھے وہ ریزن ہے، قرآن کے دشمن ہیں یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک سورت میں کم از کم 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. اب وہ یاد ایک معنوں میں تو درست ہے، یاد دہانی کے لیے یعنی نصیحت کے لیے، اور انہوں نے اس یاد ترجمے کے ذریعے یہ اچیو کیا کہ حفظ کے لیے. یہ بیٹھے ہوئے زاہد چیپا بھائی اسلام 360 والے، ان سے پوچھیں. انہوں نے مجھے بتایا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ان کو ملے کراچی میں، جو فائنانسر بھی ہیں کئی مدارس کے. انہوں نے اپنے بھول پن میں مدارس کے بڑوں کو کہا کہ میں ایک پیکج آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اس وقت تک کسی حافظ کو ڈگری نہ دیں
جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا اس کے لیے. میں نے کہا شکر کریں تیار نہیں ہوا. انہوں نے کہا مروان لگے ہو, پورا سسٹم ہمارا اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہم نے طوطے بنا کے پیش کرنے ہیں. اگر ہم نے ترجمے والے حفاظ بنا کے نکالے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوں کے اوپر لان تان کریں گے کہ یہ ہمیں کیا دین سکھا کے گئے ہیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں حفاظ کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے دنوں میں وہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں, جیسے ہی عید کی رات آتی ہے سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے ہیں نائی کے پاس. پھر اگلے سال وہ داڑھی بڑھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی, کیونکہ انہوں نے رمضان میں ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں بھائی. ہمارے جیلم شہر میں بھی ایسے حفاظ ہیں جو 5-5 6-6 بعض 10 لاکھ تک ان کو مل جاتا ہے. پورے سال کے لیے کمر سیدھی ہو جاتی ہے ان کی. تنخواہ اتنی نہیں ہے مہینے کی جو ایک مہینے میں وہ کما لیتے ہیں. اور کئی تو دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں کیا ملعیل کروانے کے لیے. ہاں پاکستان سے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں تعلیمات دی کہ بھئی وہ وہبی علم ہے لہذا نہ ہی سمجھو, قرآن سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ریفرنس نمبر 17 یہ سب سے ڈینجرس ہے, میں نے آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ آخر میں یہ یاد ساتھ لے کے جائیں. پیج 241 فضائل اعمال. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پہلا جھوٹ. سورۃ الاعراف میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ قائم رہ گیا پھر سوچنا. پہاڑ کی طرف دیکھا, انڈائریکٹ اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو تو آفر نہیں ہوا کہ ابھی بعد میں احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت ہونی ہے تو آپ کو میں خواب والا پیکج دوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیکج لے لینا تھا. اس کائنات میں ایک شخص نے صرف اللہ کو دیکھا ہے, وہ بھی خواب میں, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا, جس میں پھر نبی الاسلام نے اللہ سے دعا کی, جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بتایا ہے. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے, مشکات میں 748 نمبر ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. وہ والی حدیث. کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تیرا قرب میں کیسے حاصل کروں. تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے کلام کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. اب اگلی بات دیکھیں آپ, کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کو قرآن سے دور کیا. وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے پڑھنے سے, جس کو عربی آتی ہے اس کا تو سوال کرنے کا تک ہی نہیں بنتا کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. بیسیکلی انہوں نے اپنے طوطے تیار کرنے تھے نا, تو یہ خواب گھڑا کسی نے, اور اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھو قرآن, چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو. استغفر اللہ. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے اس سے تذکیر حاصل کرنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. قرآن تو پورا گواہ ہے کہ یہ کس لیے نازل ہوا ہے. سورہ صاد کی آیت, اسی کے اوپر میں آج کی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف برکت والی. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں, غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. اچھا یہ کہتے ہیں عقل والوں سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ علماء ہیں. اچھا تو اڑی عقل نہیں کام کرتی؟ اس میں تو کہا گیا جس کی بھی عقل کام کرتی ہے, جس کا بھیجا ہے, کیونکہ جس کی عقل کام نہیں کرتی اسے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے نا. بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا, پاگل سے, مجنون سے یعنی کہ کلندر, یعنی کہ مجذوب, یعنی کہ بزرگ بابے. ہاں کہتے ہیں نا اللہ کی محبت میں وہ غرق ہوتے ہیں, اس لیے نہیں, یہ بکواس کرتے ہی وہ اس لیے ہیں, وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو اس کے بعد بکواس ہی نکلتا ہے نا جی.
دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص. تو عقل کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، انسان کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تم نے 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اپنا دماغ کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نومبر 2007 میں رائے ونڈ اجتماع میں گیا تھا، پہلی اور آخری دفعہ. اس وقت ظاہر ہے میں دیوبند کے قریب تھا، لیکن قرآن تازہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. میں سٹال پہ گیا، کتابوں کا شوقین تھا. سٹال پہ میں نے ان سے کہا قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ حضرات نے منع فرمایا ہے قرآن کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جو کتاب جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے، ہمارا مسلمان کہتا ہے جی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ جی وہ اختلاف اس لیے کہ ہم بریلویوں کا ترجمہ رکھیں یا دیوبند کا رکھیں یا اہل حدیث کا. بساروں کا رکھ لو، بریلوی ہو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تھانوی صاحب کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو، ترجمہ تو رکھو. کتابیں پتہ کون سی رکھی ہوئی ہیں؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، حکایات صحابہ. وہی شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتابیں جن کا میں نے آج پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کیا ہے. میں سینکڑوں حوالے پیش کر سکتا ہوں. میں نے کریٹیکل حوالے پیش کیے تاکہ آپ کا دماغ کھلے. یہ رکھی ہوئی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا. ہاں کہتے ہیں نہیں خالی عربی والا مل جائے گا. خالی عربی والا ہے تو تمہارے مولوی اپنی کتابیں تو لکھتے ہیں اردو میں، اللہ کی کتاب تمہیں عربی میں دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں، سمجھ نہیں آئے گی. یہ پتہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو اپنی بات سمجھانی نہیں آئی ہے، ہمارے مولویوں کو طریقہ آتا ہے، وہ ایسی کتاب لکھتے ہیں جو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. لو سامو، یہی مطلب ہے. جب یہ کہتے ہیں نا یہ کتاب پڑھیں یہ زیادہ آسان ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان کے مولویوں کے پاس تو یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ ایسی کتاب لکھیں جو تم گلی گلی لے کر پھرو اور ہدایت پا جاؤ. اور اللہ کو ایک کتاب ایسی نہیں دینی آئی اس امت کو کہ جس سے لوگ ہدایت پا لیتے. الٹا کہتے ہیں جی گمراہ ہو جائیں گے. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. ظالموں، قرآن کی تعریف کی. قرآن میں تو لکھا ہے جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اہل ایمان ہے، اور جو اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں آئیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا، اس کے لیے اللہ نے کہا لِيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور گمراہ تو نہیں ہوتے مگر فاسقین. فاسقین کو اللہ گمراہ کرتا ہے. فاسقین کون؟ جو کہتے ہیں یار یہ بات کیوں آ گئی، یہ بات کیوں آ گئی، اور جو کہتے ہیں نہیں ہمارے رب کی طرف سے ہم نے اس کو ایسے ہی ماننا ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں. او جی گدھے پہ کتابیں لاد دو، قرآن میں آیا تو کوئی عالم تو نہیں بن جاتا. اور تمہیں کہا ہوا ہے گدھے؟ سورہ الجمعہ میں علماء یہود کو کہا گیا کہ تمہاری مثال گدھوں کی سی ہے. تمہیں پتہ تھا کہ پیغمبر آخر الزمان کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں، لیکن ان کتابوں سے تم نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں وہ پڑھ نہیں سکتا، اور جس طرح ہمارے علماء کے شوکیس میں کتابیں رکھی ہوں وہ پڑھ کے لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں بخاری مسلم سے بتاتے. اور جو پڑھ لیں وہ گدھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء یہود گدھے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. جو پڑھنے والے ہیں وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بننے والے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تمہارے بزرگوں نے تمہیں قرآن و حدیث بھی بگاڑ کر پیش کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان ہے. اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آیا صحیح بخاری میں محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے، بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں
کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا؟ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.